والفرق بين المسفوح وغيره مبني على حكمة غامضة، وهي أن غير المسفوح دم انتقل عن العروق وانفصل عن النجاسات وحصل له هضم آخر في الأعضاء فصار مستعدا لأن يصير عضوا فأخذ طبيعة العضو فأعطاه الشرع حكمه بخلاف دم العروق۔ والفرق بین المسفوح وغیرہ، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو پیچھے بتایا جا چکا بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے، اور وہ خون جو نہ بہے، بدن کے حصے پر ظاہر ہو لیکن نہ بہے، اپنی جگہ سے وہیں پر ٹکا رہے، تو وہ خون ناپاک نہیں ہوتا ہے، نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اس میں اختلاف آیا تھا پیچھے، اس بحث کے بعد اب یہاں ان دونوں کے درمیان ایک باریک فرق بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ بہنے والا خون تو ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور جو خون نہیں بہتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے اور وہ حادث بھی نہیں ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک باریک فرق ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس عبارت کے اندر۔ وہ فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے 5 مراحل ہیں، 5 مرحلوں سے وہ گزرتا ہے۔ نمبر 1، منہ کے اندر۔ منہ کے اندر جب کھانے کو چبایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لعاب دہن ملتا ہے، منہ کا تھوک ملتا ہے۔ تو منہ کا تھوک جب کھانے کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ایک تیسری چیز بن جاتی ہے، نہ تو وہ کھانا ہی رہتا اور نہ تھوک ہی رہتا، بلکہ دونوں کے ملنے سے ایک تیسری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہی تیسری شکل اختیار کرنا اس کھانے کے لیے ہضم ہے۔ تو ایک ہضم کا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے منہ کے اندر۔ دوسرا، جب وہ کھانا منہ سے نیچے اتر کر معدے کے اندر پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک ہضم پھر ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو کھانے کے ساتھ دوسری چیزیں آدمی پانی وغیرہ پہلے پی کے رکھتا ہے، بعد میں پیتا ہے، درمیان میں پیتا ہے، وہ کھانا پانی سے ملتا ہے، مشروبات سے، پی ہوئی چیزوں سے ملتا ہے۔ تو ایک ہضم وہاں ہوتا ہے کہ اس کھانے کے 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک لطیف حصہ باریک، ایک ثقیل بھاری۔ تو جو لطیف حصہ ہوتا ہے وہ تو جگر کے اندر پہنچ جاتا ہے، جگر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور جو بھاری حصہ ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، وہ آنتوں کے اندر پہنچ جاتا ہے اور پاخانہ بن کر نکل جاتا ہے، فضلہ بن کر نکل جاتا ہے۔ تو ایک ہضم یہ ہوا معدے کے اندر، ایک منہ کے اندر ہوا تھا، دوسرا معدے کے اندر۔ اب وہ لطیف کھانا پہنچ گیا ہے جگر کے اندر، ایک ہضم یہاں ہوتا ہے۔ وہاں پر کس طرح ہضم ہوتا ہے کہ اس لطیف شے سے وہاں خون، بلغم، سودا، صفرا، یہ چیزیں بنتی ہیں، اور وہاں بھی پھر لطیف حصہ الگ ہو جاتا ہے، خون الگ ہو جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے وہ رگوں کے اندر۔ تو تیسرا ہضم کہاں ہوا؟ جگر کے اندر، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ فضلہ بن کے نکل جاتی ہیں پیشاب وغیرہ کے ذریعے۔ اب جب خون رگوں میں پہنچ گیا، پھر چوتھا ہضم یہاں پہ ہوتا ہے رگوں کے اندر۔ یہاں بھی اس کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک لطیف، ایک غیر لطیف۔ تو جو لطیف حصہ بنتا ہے وہ رگوں سے نکل کر پہنچ جاتا ہے آدمی کے عضو، جو بدن کا حصہ ہے، گوشت
گوشت کی طرف، تو جس عضو میں وہ پہنچتا ہے وہ عضو اپنا حصہ اس سے لے لیتا ہے جتنی خون کی اسے ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہ خون یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اب یہ گوشت بن جائے اور بدن کا حصہ بن جائے، عضو بن جائے. یہاں یہ 5واں درجہ ہے اس کا، جہاں وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے آ کر کے وہ بدن کا حصہ بن جائے. تو پہلا ہضم ہوا منہ کے اندر، دوسرا معدے کے اندر، تیسرا جگر کے اندر، چوتھا رگوں کے اندر، 5واں رگوں سے پہنچ جاتا ہے وہ جسم بدن میں، گوشت کہہ لو، عضو کے اندر. تو یہ 5 حصے ہو گئے. اب جو بہنے والا خون ہے، جو بہنے والا خون ہے وہ چوتھے درجے میں ہوتا ہے، چوتھے مرحلے میں ہوتا ہے، رگوں میں ہوتا ہے. جب زخم لگتا ہے آدمی کو خون نکلتا ہے، اگر وہ بہہ جائے تو سمجھ لو کہ رگ سے نکلا ہے. اور جب وہ رگوں سے نکلا ہے اور رگوں کے اندر وہ نجاست کے ساتھ بھی ملا ہوا رہتا ہے، نجاست کے ساتھ بھی ملا ہوا رہتا ہے، اس لیے یہ ناپاک ہوگا. اور جو خون رگوں سے اگلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ وضو بن جائے، بدن کا حصہ بن جائے، تو وہ ناپاک اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ناپاکیوں سے نکل جاتا ہے. اب وہ خود بدن کا ایک حصہ بننے کے لائق ہے، اور بدن کا وضو کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. جیسے ہاتھ پیر یہ سب کیا ہیں؟ ناپاک تھوڑے ہی ہیں، یہ پاک ہیں. اس لیے وہ جب بدن کے حصے کی وضو کی طبیعت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کا حکم بھی دے دیا جاتا ہے، اور اس کا حکم ہے پاک ہونا. وضو کا حکم کیا ہے؟ پاک ہونا، لہذا وہ بھی پاک ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ 5ویں مرحلے میں ہوتا ہے نہ بہنے والا خون. اس لیے فرق کیا گیا کہ بہنے والا خون ناپاک ہوگا اور نہ بہنے والا خون ناپاک نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا فرق؟ دیکھو، والفرق بین المسفوح وغیرہ، اور بہنے والے خون اور نہ بہنے والے خون کے درمیان فرق مبنی ہے علی حکمت غامضۃ، ایسی حکمت پر، غامضۃ جو پوشیدہ ہے، دقیقۃ پیچیدہ، باریک ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اسے. وہی، اور وہ کیا ہے؟ ای ان غیر المسفوح، کہ نہ بہنے والا خون، دمن ایسا خون ہے، انتقل عن العروق، جو رگوں سے منتقل ہو گیا، چوتھے درجے سے نکل گیا. وانفصل عن النجاسات، اور نجاستوں سے، ناپاکیوں سے وہ ہٹ گیا، الگ ہو گیا. وحصل له ہضم آخر فی الاعضاء، اور اس کو ایک دوسرا ہضم اعضاء کے اندر حاصل ہو گیا. اب دوسرا ہضم اسے حاصل ہو گیا، یعنی وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اب وضو بن سکتا ہے. فصار مستعدا، تو وہ تیار ہو گیا، تو وہ قابل ہو گیا. لأن یصیر عضوا، اس بات کے قابل ہو گیا کہ وہ وضو بن جائے، وہ عضو بن جائے. فأخذ طبیعۃ العضو، تو اس نے وضو کی طبیعت کو لے لیا، اس خون نے جو وضو بننے کی ایک صلاحیت ہے وہ اس کے اندر آ گئی. فأعطاہ الشرع حکمہ، تو شریعت نے اس کو اس عضو کا حکم دے دیا، اور عضو کا حکم کیا ہے؟ پاک ہونا. لہذا یہ اس پر بھی حکم لگایا جائے گا پاک ہونے کا. سمجھ میں آیا؟ بخلاف دم العروق، برخلاف رگوں کے خون کے، رگوں کے اندر جو خون رہتا ہے وہ بہنے والا ہے، چوتھا درجہ ہے. فإنه اذا سال، کیونکہ جب وہ بہتا ہے، عن رأس الجرح، جب وہ بہہ گیا، عن رأس الجرح، زخم کے سرے سے، علما، تو یہ بات معلوم ہو گئی، انہ دم انتقل من العروق، کہ ایسا خون ہے جو منتقل ہوا ہے رگوں سے، یہ ایسا خون ہے جو منتقل ہوا ہے رگوں سے. فی ہذہ الساعۃ، ابھی اسی وقت، یعنی جب وہ زخم سے نکلا تو اس سے معلوم ہو گیا جب وہ بہا کہ ابھی رگ سے نکل کے آیا ہے، تو رگوں کا خون ہے. فی ہذہ الساعۃ وہو الدم النجس، اور وہ ناپاک خون ہے رگوں کے اندر جو ہے. اما اذا لم یصل، اور بہرحال جب وہ نہیں بہا، علما، تو معلوم ہو گئی یہ بات، انہ دم العضو،
کہ وہ عضو کا خون ہے، یعنی رگوں سے نکل کر وہ ایک دوسرے مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ ھذا فی الدم، یہ تو خون کے بارے میں ہے، یعنی نہ بہنے والا خون ناپاک نہیں ہے، کیوں نہیں ہے اس کی بات بیان کر دی گئی۔ اسی طرح تھوڑی سی الٹی، اس کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور یہ ناپاک نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ناپاک کیوں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو تھوڑی سی الٹی نکلتی ہے وہ معدے کے اوپر سے نکلتی ہے، معدے کے اندر سے نہیں آتی وہ نیچے سے اٹھ کے، بلکہ اوپر کے حصے سے نکلتی ہے، اور اوپر کے حصے سے نکلنے والی چیز ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ معدے کے اندر سے اگر نکلے گی تب وہ ناپاک ہوتی ہے۔ وَأَمَّا فِي الْقَيْءِ، اور بہرحال قے کے بارے میں، فَالْقَلِيلُ، تو قلیل تھوڑی سی قے، هُوَ الْمَاءُ الَّذِي، وہ ماء ہے، وہ پانی ہے، كَانَ فِي أَعْلَى الْمِعْدَةِ، جو معدے کے اوپر ہوتا ہے، وَهِيَ لَيْسَتْ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ، اور معدے کے اوپر کا حصہ نجاست کا محل نہیں ہے، وہاں نجاست نہیں ہے۔ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّيقِ، تو اس کا حکم تو تھوک کا حکم ہوگا۔ تھوک بھی تو نکلتا ہے آدمی کے منہ میں سے، وہ معدے میں سے نہیں نکلتا اور وہ پاک ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس کا حکم بھی تھوک کا حکم ہوگا، یعنی یہ پاک ہوگی تھوڑی سی قے۔ وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَّكِئٍ وَمُسْتَنِدٍ إِلَى مَا لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ، اب یہاں سے وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک دوسری چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ مُضْطَجِعٍ، کروٹ کے بل، لیٹنے والے کی نیند، وَمُتَّكِئٍ، اور ٹیک لگا کر لیٹنے والے کی نیند، وَمُسْتَنِدٍ إِلَى مَا لَوْ أُزِيلَ، اور ایسی چیز سے سہارا لگا کر لیٹنے والے کی نیند، ایسی چیز سے سہارا لگانے والے کی نیند، لو أُزِيلَ، کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے، لسقط، تو یہ گر جائے۔ تو وضو ٹوٹ جائے گا اگر کروٹ کے بل لیٹا ہے، سو گیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ٹیک لگا کر سو رہا ہے کس چیز سے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایسی چیز سے وہ سہارا لے کر سو رہا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، اپنے سہارے نہ سو رہا ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور جو صورتیں ہیں سونے کی، ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ایسی نیند سو رہا ہے کہ جس سے اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، اپنی سکت نہ رہے ہو، ٹھیک ہے، دوسرے پر وہ ڈیپینڈ ہو جائے، تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے ریح کے خارج ہونے سے۔ اب جب اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، اسے کچھ پتہ نہیں تو کہاں پڑا ہے، تو اس صورت میں احتمال ہے کہ ریح خارج ہو گئی ہو، اس لیے کیا مانا جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ، اور ٹیک لگا کر، وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ، اور کروٹ کے بل لیٹنے والے کی نیند، وَمُتَّكِئٍ، ٹیک لگا کر لیٹنے والے کی نیند، وَمُسْتَنِدٍ، اور ایسی چیز سے سہارا لگانے والے کی نیند کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے، لَسَقَطَ، تو وہ آدمی گر جائے، کیا ہو جائے گا؟ یہ سب ناقض وضو ہیں۔ وَنَاقِضُهُ، وضو کو توڑنے والی، جو پیچھے لفظ آیا تھا، یہ چیزیں، لا غیر، نہ کہ ان کے علاوہ، ای لا ينقض الوضوء نوم غیر ما ذکر، یعنی وضو کو نہیں توڑے گی نوم، ایسی نیند، غیر، جو اس کے علاوہ ہو، ذکر، جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، یہ جو بتائے گئے ہیں سونے کی قسمیں کہ ایسے سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَهُوَ النَّوْمُ قَائِمًا، اور وہ کھڑے ہو کر سونا ہے، او قاعدًا، یا بیٹھ کر سونا ہے، او راکعًا، یا رکوع کی حالت میں سونا ہے، او ساجدًا، یا سجدے کی حالت میں سونا ہے، ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَالْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ، بے ہوشی اور جنون،
یہ بھی وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ اغما کہتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے بے ہوشی ہو جانا، اور جنون یہ نشہ، کوئی نشہ کیا آدمی نے، شراب پی ہے، اس کے علاوہ کوئی نشہ، اس کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی۔ علی ای ہیئۃ، کسی بھی ہیئت پر ہو وہ، علی ای ہیئۃ کانا، یعنی یہ اغما اور جنون خواہ کسی بھی ہیئت پر ہو۔ وَيَدْخُلُ فِي الْإِغْمَاءِ السُّكْرُ، اور اغما کے اندر، بے ہوشی کے اندر نشہ بھی شامل ہے۔ وَحَدُّهُ ہُنَا، اور نشے کی حد یہاں یہ ہے، أَن يَدْخُلَ فِي مِشْيَتِهِ تَحَرُّكٌ، کہ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہو۔ جب وہ چلے نشے والا تو وہ سیدھا سیدھا نہ چلے بلکہ لڑکھڑاتا ہوا چلے۔ اگر اس حد کو پہنچ گیا ہے اس کا نشہ تو پھر اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَهُوَ الصحیح، اور یہی قول صحیح ہے۔ وَقَذَا فِي الْيَمِينِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ سَكْرَانٌ يُعْتَبَرُ هَذَا الْحَدُّ، اور اسی طرح قسم کے سلسلے میں جھوٹی قسم کھا لی، ٹھیک ہے، حَتَّى لَوْ حَلَفَ، یہاں تک کہ اگر اس نے قسم کھا لی اس بات کی، انہ سکران، کہ وہ کیا ہے، نشے میں ہے، یعتبر ھذا الحد، تو اس حد کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اغما 6 نمبر حاشی میں دیکھو، ہوا ضرب من المرض، یہ مرض کی ایک قسم ہے اغما، بضعف القوا، قوا کے کمزور ہونے کی وجہ سے، یا یضعف القوا، یا یہ مرض قوا کو کمزور کر دیتا ہے، ولا یزیل العقل، اور یہ عقل کو زائل نہیں کرتا ہے، اغما سے عقل زائل نہیں ہوتی ہے بلکہ عقل کو چھپا دیتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، بخلاف الجنون، برخلاف جنون کے، فإنه یزیلہ، کیونکہ جنون عقل کو زائل کر دیتا ہے، وہما کالنوم، اور یہ دونوں کے دونوں نیند کی طرح ہیں، فی فوت الاختیار، جیسے اختیار کے ختم ہو جانے میں، نیند میں آدمی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں رہتا، ریح کو روکنے پر قادر نہیں رہتا، ایسے ہی یہ ان دونوں صورتوں میں ہو جاتا ہے۔ وقوت استعمال القدرتی، اور قدرت کے استعمال کی قوت ختم ہو جاتی ہے، بل اشد، بلکہ دونوں زیادہ سخت ہیں نیند کے مقابلے میں، فإن النائم اذا نبہ انتبہ، کیونکہ سونے والے کو تو جب متنبہ کیا جائے گا وہ متنبہ ہو جائے گا، بخلاف المغمى علیہ والمجنون، برخلاف اس کے جو بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو یا جنون کی وجہ سے، کیونکہ ان کو تو آپ متنبہ کرتے رہو پھر بھی اپنی حالت میں رہیں گے۔ اچھا، تو یہ تمام احوال میں ان سے وضو ٹوٹ جائے گا، جنون سے اور اغما سے، سواء کانا مضطجعا او قائدا او ساجدا، خواہ وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، سجدے کی حالت میں ہو، بخلاف النوم، برخلاف نیند کے، فإنه لا يكون الا اذا استرخت مفاصله، کیونکہ نیند نہیں ہوتی ہے ناقض وضو مگر جب کہ اذا استرخت مفاصل، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں۔ السکر ہوا بالفتح، مصدر، مصدر ہے فتح کے ساتھ ہے، سکر، اور کسرے کے ساتھ بھی ہے لغت میں اور ضمے کے ساتھ بھی ہے۔
دیکھو ایک مرتبہ ترجمہ، والفرق بین المصفوع وغیرہ مبنی علی حکمت غامضۃ، اور بہنے والے خون اور نہ بہنے والے خون کے درمیان فرق مبنی ہے ایک پوشیدہ حکمت پر، وہی ان غیر المصفوع دم انتقل عن العروق، اور وہ یہ ہے کہ نہ بہنے والا خون ایسا خون ہے جو عروق یعنی رگوں سے منتقل ہو گیا ہے، وانفصل عن النجاسات، اور ناپاکیوں سے ہٹ گیا ہے، وحصل له ہضم آخر، اور اس کو ایک دوسرا ہضم حاصل ہو گیا ہے، فی الاعضاء اعضاء کے اندر، فصار مستعدا، تو یہ قابل ہو گیا، لأن یصیر عضوا، اس بات کے کہ وہ عضو بن جائے، فأخذ طبیعۃ العضو، تو اس نے عضو کی طبیعت کو لے لیا، فأعطاه الشرع حکمہ، تو شریعت نے اس کو عضو کا حکم دے دیا، بخلاف دم العروق، برخلاف رگوں کے خون کے، فإنه اذا سال، کیونکہ جب وہ بہہ جائے، عن رأس الجرح، زخم کے سرے سے، علم، تو معلوم ہو جائے گی یہ بات، انه دم انتقل من العروق، کہ ایسا خون ہے جو منتقل ہوا ہے رگوں سے، فی هذه الساعة، اسی گھڑی، ابھی ابھی، وهو الدم النجس، اور وہ ناپاک خون ہے، اما اذا لم يصل، بہرحال جب نہ بہے، علم، تو معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ دم العضو، کہ وہ عضو کا خون ہے، یعنی وہ خون ہے جو ملا ہوا ہے عضو سے، ھذا فی الدم، یہ تو خون کے بارے میں ہے، واما فی القیء، بہرحال قے کے بارے میں، تھوڑی قے کے بارے میں، فالقلیل هو الماء الذی، تو قلیل وہ پانی ہے، الذی کان فی اعلی المعدۃ، جو معدے کے اوپر ہوتا ہے، وہی لیست محل النجاست، اور وہ نجاست کی جگہ نہیں ہے، فحکمہ حکم الریق، تو اس کا حکم ریق تھوک کا حکم ہوگا، ونوم مضطجع، اور کروٹ کے بل لیٹنے والے کی نیند، ومتکئن، اور ٹیک لگانے والے کی نیند، ومستند الی ما لو زیل لسقط، اور ایسی چیز کی طرف سہارا لینے والے کی نیند کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، ناقض وضو ہیں، لا غیر، نہ کہ ان کے علاوہ، ای لا ينقض الوضوء نوم غیر ما ذکر، یعنی وضو کو نہیں توڑتی ایسی نیند جو اس کے علاوہ ہو جو ذکر کی گئی ہیں چیزیں، وهو النوم قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا، اور وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سونا ہے، او الاغماء والجنون، یا بے ہوشی اور جنون، علی ای ہیئۃ کانا، خواہ وہ دونوں کسی بھی حیت پر ہوں، وَيَدْخُلُ فِي الْإِغْمَاءِ السُّكْرُ، اور اغما کے اندر داخل ہوگا سکر، نشہ، وحد، اور اس کی حد یہ ہے، ہونا یہاں، ان يدخل فی مشیۃ تحرک، کہ نشے والے کی چال میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے، وهو الصحیح، اور یہی صحیح قول ہے، وَكَذَا فِي الْيَمِينِ، اور اسی طرح یمین کے بارے میں، حتیٰ لو حلف، یہاں تک کہ اگر اس نے قسم کھائی، انہ سکران، کہ وہ نشے میں ہے، یعتبر ھذا الحد، تو اس حد کا اعتبار کیا جائے گا۔ دیکھو ترجمہ، یاد کرو ابھی۔